کہ قتل مسلم میں 3 حق ہوتے ہیں. ایک تو حق اللہ، ایک حق کے وارث، اور تیسرا جو ہے وہ حق کے مقتول نے جو قتل کیا گیا. تو میں نے اپنا حق تو معاف کر دیا کہ مجھے اختیار ہے، رہے میرے وارث. تو ان کو میری درخواست دی ہوئی ہے کہ میرے قاتل سے قصاص نہ لیا جائے، ان کو معاف کر دیا جائے. رہا حق اللہ، اللہ کا حق بھی ہے قتل ناحق کیوں کیا. اب وہ تو ذرا میں وہاں تو چھڑا نہیں سکا. میرا یہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بندہ جو ہے وہ جہنم میں داخل ہو. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی ایسے ہنگامے کھڑے ہوں جس میں لوگوں کی جانیں ضائع ہوں، مال تلف ہوں، ہڑتالیں ہوں، دھرنے ہوں، احتجاج ہوں اور امت پریشان ہو. الحمدللہ اس طرح کی باتیں میں نے کئی بار اپنے بیانات میں، اپنی مدنی مذاکرات میں کی ہیں. اب اگر اس کے باوجود کوئی کمزور بات میرے تعلق سے کہہ دیتا ہے، وہ ذرا اس کا میں تو ذمہ دار نہیں نا. اچھا، میں اس سوال کو ایک اور انداز سے بھی کرنا چاہوں گا. اتنے چاہنے والے، لاکھوں کروڑوں آپ کے فالوورز ہو گئے، اتنی بڑی تحریک، دنیا میں آپ کا نیٹ ورک، جی نہیں چاہتا ان کو مخالفین کو شٹ اپ کال دی جائے، ان کو جواب دیا جائے، میڈیا آپ کے پاس، سوشل میڈیا آپ کے پاس، چاہنے والے آپ کے ساتھ، تو آپ کیوں برداشت کرتے ہیں اتنی باتیں؟ بھائی آج کے دور میں کون برداشت کرتا ہے؟ آپ بولیں، ٹھیک کر دیں ان لوگوں کو. ادھر آئے نا، تھوڑا ادھر آئے. پہلے ادھر بھی تو کرنا. نہیں، ادھر آئے. ادھر جاؤں. ہاں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت لاجواب ہیں. اچھا، وہ تو لاجواب ہے، لیکن اس کا تو جواب دینا. جواب نہ دینے کی وجہ سے لاجواب ہے. اچھا، تو کیوں نہیں دیتے جواب؟ آپ کے پاس جواب نہیں ہے. قرآن کریم کی آیت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. کیا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جسے میں محبت کرتا ہوں، میری جان قربان، میری آن قربان، میری آئندہ نسل قربان، انہوں نے اپنے نفس کے لیے کسی سے بدلہ لیا ہے نا؟ نہیں لیا نا. تو میں کہا بولوں آپ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں تک کہ آ جائے دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. تو مطلب یہ باتیں مطلب ذرا نفس کو برانگیختہ تو کرتی ہیں. ہم لوگ تو مطلب ذرا کہ گناہ گار بندے ہیں، کبھی جذبات انسان کے مشتعل ہوتے بھی ہیں، لیکن کبھی یہ واقعہ نہیں پائیں گے کہ میں نے اپنی ذات کے لیے کسی کو پٹوا دیا، کسی کو مروا دیا، کسی کو. حالانکہ یہ سب ہو سکتا ہے، اشارہ کرنے کی دیر ہے. اتنے سارے اپنے پاس لوگ، لیکن الحمدللہ آج تک آپ ایک بھی واقعہ لا نہیں سکتے. الحمدللہ میری زندگی آپ کے سامنے ہے، اللہ کی رحمت سے. آپ تو بچپن سے مجھے دیکھتے ہیں، میں نے کس سے یار لڑائی کی، حالانکہ لیکن یہ تعلیمات میں نے مارے کھائی ہیں یار الحمدللہ دین کی خاطر. لیکن آپ بتائیے، مجھے آفریں بھی ہوئی ہیں کہ ہم یوں کر دیں، میں نے یار کس کو بھیجا یار. الحمدللہ میں مطلب اس چیز سے اپنے آپ کو حتی الامکان بچا کر بڈھا ہو گیا ہوں. آپ چلیں، آپ کی طبیعت آپ نے بیان کر دی نا کہ آپ بدلہ نہیں لیتے، آپ کی مسیرت میں ایسا واقعہ نہیں ملے گا. آپ کی تعلیمات اپنی شورا کو، اپنے ذمہ داران کو، کہ وہ بھی ایسے ہی دعوت اسلامی لے کے چلیں گے، جھگڑا نہیں کریں گے، رپلائی نہیں دیں گے، انشاءاللہ جواب نہیں دیں گے انشاءاللہ الکریم، اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے انشاءاللہ ان کو بھی انتقام نہیں لیں گے انشاءاللہ. ہمارے امیر سنت نے، اللہ ان کو سلامت رکھے، اپنی تحریک سے وابستہ اسلامی بھائیوں کو قرآن کریم کی آیت کا حصہ یاد کروایا ہے. واہ. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یاد کرائیے یہ آیت کہ غصہ پینے والے، درگزر کرنے والے، احسان کرنے والے اللہ کو پسند ہیں. اور ادفع باللتی ہی احسن، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال. یہ ہم نے انہی سے حدیث سنی ہے، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، اور جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر. یہ ان سے ہی ہم نے روایتیں اس طرح کی سنی. انہوں نے دعوت اسلامی کو، اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو، ہمارے جو بچے ہیں نا، ان کو، طلباء کو، سب کو یہ تعلیم، یہ تربیت گھول گھول کر پلائی ہے، گھول گھول کے پلائی، حقوق العباد کے تعلق سے پلائی ہے. اللہ پاک نے چاہا پیارے حبیب کے صدقے میں ان کی اس تعلیمات کا اثر رہے گا. جناب اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اور حضرت سے سوال یہ ہے حضور کہ دنیا اپنے کاموں کو اسمارٹ بنا کر بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، تو کیا آپ لوگوں کو اسمارٹ دین بھی سکھا رہے ہیں جس میں عمل کم کرنا پڑے اور بندہ جنت میں جلدی چلا جائے؟ کہیں تو تفصیل ہوگی اور کہیں مطلب اختصار ہوگا. اب جیسے نماز پڑھنی ہے تو اس کو آپ بولو گے اسمارٹ کر دو اور ریڈیوس کر دو، تو 2 کے بدلے 1 سجدہ کر دیں، 4 رکعت کے بدلے 2 رکعت کر دیں. وہ جتنا شریعت نے حکم دیا ہے اتنی قراءت بھی کرنی ہوگی، جتنا اسلام نے تسبیحات پڑھنے
کی ہمیں مطلب ترغیب ارشاد فرمائی وہ تسبیحات پڑھنی پڑے گی. لیکن یہاں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ جناب اگر دعوت اسلامی کے قریب آنا ہے، دین کا کام کرنا ہے، تو کبھی تو آپ 12 ماہ کے قافلے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کہتے ہیں وقف مدینہ ہو جائیں. آپ نے تو اپنی زندگی دعوت اسلامی کو دے دی، دین کو دے دی، اور آپ کے ساتھ کئی آپ کے رفقا ہیں جو اپنی لائف دے چکے ہیں. تو اتنا سب کچھ کرنا پڑے گا جنت میں جانے کے لیے دین کا کام، یا کوئی شارٹ کام بھی، کوئی تھوڑا سا کام بھی بتا دینا تو وہ بھی ہم کر کے ہم بھی کوئی آپ کے ساتھ ساتھ جنت میں چلے جائیں. حدیث پاک ہے جنت تلواروں کے سائے میں ہے. پہلے تو جانیں قربان کی جاتی تھی اور جاتے تھے اور جان قربان کرتے تھے. اب وہ دور تو ہمارا ظاہر اس طرح کا فی الحال تو نہیں ہے کہ ہم جانیں قربان کرتے. ہم تو آپ سے ٹائم لے رہے ہیں، آپ کی جان کہاں لے رہے ہیں؟ جان ہوگی تو ہمیں ٹائم دیں گے نا، اور آپ اپنے لیے دیں گے. تو جتنی نیکیاں کریں گے اتنا آپ کے لیے فائدہ ہوگا. بولتے جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. تو یعنی آپ کی طرف سے، دعوت اسلامی والوں کی طرف سے کوئی ایسا انفسائز نہیں ہے، کوئی تاکید نہیں ہے کہ بھائی نفلی روزے بھی رکھنے پڑیں گے تو نوافل بھی پڑھنے ہی پڑیں گے. نہیں پڑھتا کوئی تو گناہ گار تو نہیں ہے. شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ اس کو دعوت اسلامی سے نکالا جائے گا، ٹھیک ہے، نہ ہر دعوت اسلامی والا اس پر عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے. جس کو اللہ توفیق دے ہم ترغیب تو دلائیں گے. پہلے کے لوگ اتنی عبادتیں کرتے تھے، اتنی عبادتیں کرتے تھے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے ضرورت کا کما لیتے تھے نا تو دکان پر پردہ ڈال دیتے تھے اور پھر پیچھے جا کر پردے کے نفلیں ادا کرتے تھے. تو ان کا آج میں نے تذکرہ کیا نا، ان کی یہ شان تھی، صدیوں بیت گئی. تو اس طرح مطلب اور بزرگوں کے تقوی، پرہیزگاریاں، ان کی عبادتیں، شیخ عبد القادر جیلانی، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی عبادتوں کے کتنے تذکرے کہ کتنا تقوی کرتے تھے، کتنا جنگلوں میں انہیں عبادتیں کی. تو مطلب یہ سارے تو ہم آپ کو جنگل میں تو بھیج نہیں رہے، یہ تو چاروں طرف منگل ہی منگل ہے. اگر مطلب آپ 3 دن کے لیے دین کی خدمت کے لیے آپ نکل گئے مدنی قافلے میں، خود بھی عبادت کریں گے، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں گے، بے نمازیوں کو نمازی بنائیں گے، اور گناہ جو کرتے ہیں ان کو گناہوں سے چھڑا کر مسجد طرف لائیں گے، اللہ پاک کی بارگاہ عظمت سے اس کے بچھڑے ہوئے بندوں کو ملائیں گے. تو یہ تو اچھے کام ہیں. تو اب یہ کہ آپ بولو کہ میں کچھ بھی نہ کروں اور میں اچھل کے جنت میں جا پڑوں، یہ کہاں سے ہوگا یار؟ میں تو عوام کی نمائندگی کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کاروبار بھی کرنی، جاب بھی کرنی، اور دعوت اسلامی والوں کے پاس کوئی اسمارٹ کام ہی نہیں ہے. ہر چیز اتنی بڑا کے اتنی چیزیں کر دی. آپ تو سوشل میڈیا بھی دیکھتے ہیں، دنیا میں سفر کرتے ہیں، آپ بھی کچھ بتائیں نا اس بارے میں، حضرت سے کچھ بات آپ بھی کریں. دیکھیے کوئی ایسی بات انہوں نے باقی رکھی تو نہیں ہے. اصل میں یہ ہے کہ جیسے نہیں ماننا اس کو نہیں ماننا ہوتا. میں یہ سمجھ پا رہا ہوں کہ جو علماء ہیں ان کا کام امت تک پوری بات پہنچانا ہے، ماشاءاللہ. اور یہ کام حضرت نے کیا. حضرت نے فرض کیا یہ بھی بتایا، واجب کیا یہ بھی بتایا، سنت کیا یہ بھی بتایا، نفل کیا یہ بھی بتایا، مستحب کیا یہ بھی بتا دیا، گناہ کیا یہ بتا دیا، ثواب کیا یہ بتا دیا. اب جنہوں نے صرف فرض پڑھنے کے علاوہ اور کچھ کرنا نہیں اور لوگ باتیں کریں گے تو انہوں نے فرض کو اہمیت دی، باقی چیزوں کو اہمیت بھی نہیں دی ہوگی. ایسا ہی ہے. یار ہم پر بات نہ آئے. جنہوں نے داڑھی رکھنی تھی انہوں نے داڑھی کے فضائل بیان کی اور داڑھی رکھنے کی اہمیت یہ بیان کی. اور جنہوں نے داڑھی رکھنی نہیں ہے معاذ اللہ تو انہوں نے داڑھی اسلام میں ہے کہ اسلام داڑھی میں ہے، اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی. ایسا ہی ہے. یہاں سے باقاعدہ وہ بات بیان کی گئی کہ جس بیان کو کرنے کے بعد ایک تو ایک علم پہنچانے کا بھی حق ادا کرنا ہوتا ہے. ایجوکیشن فیلڈ کے اندر ایک آؤٹ لائن کا لفظ ہے، آؤٹ لائن ہمیشہ کمپلیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ پاک کی رحمت ہے ہمیں ایسے بزرگوں کا سایہ نصیب ہوا ہے. اس پر قوم کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس پرفتن دور میں دین کی اتنی سچی اور مکمل بات بتانے والے موجود ہیں. الحمدللہ. اس کو تسلیم کر لیا جائے. اور کہاں یہ کہا گیا کہ یہ کرنا لازم ہے؟ جس چیز کو شریعت نے لازم کر دیا اسے کوئی غیر لازم کر نہیں سکتا، ٹھیک ہے. اور جس کو شریعت نے لازم کیا نہیں ہے اس کو کوئی لازم کر نہیں سکتا. تو بہت خوبصورت بات. اب اس پر کوئی کلام کر لے کہ آپ نے وہ بات کی ہے جو لازم نہیں ہے تو ٹھیک ہے بھائی، آپ کی اس پروگرام میں ہم غلط فہمی، غلط میرے تو نزدیک تو 2 چیزیں ہیں عبدالحبیب بھائی. غلطی ہے تو مان لو، غلط فہمی ہے تو دور کر لو. جناب ایک اور سوال ہے، اور وہ بھی سوال بڑا ڈائریکٹ سا ہے، لیکن چلیں غلط فہمیاں اب تو دور کرنے سارے بیٹھے سوال ہیں. آپ نے انڈائریکٹ کیے نا حضور. یہ بتائیے کہ کیا پیر کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے؟ جی ہاں، میرے آقا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے پیر کے جو 4 شرائط بیان فرمائے ان میں ایک شرط عالم ہونا بھی لکھا ہے. عالم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ اس کو تمام عقائد معلوم ہو اور اس پر یہ پرماننٹ ہو، بھول نہ جائے، معلوم ہو.
اور وہ اتنی صلاحیت رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کا مسئلہ بغیر کسی مدد کے کتاب سے نکال سکے.